प्रोटेक्ट करने में दर बदर की टोकरे खाते थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह एम्प्लॉयर्स आपके दर पर मौजूद हैं और आपको जो है खुद अपने साथ रजिस्टर करवा रही है। जैसा कि मैं पहले ऐलान कर चुका हूं कि इंशाअल्लाह ताला मैं अपने नौजवानों के लिए इंटर्नशिप पॉलिसी ला रहा हूं, टैलेंट हंट प्रोग्राम ला रहा हूं, जिससे हमारे वो नौजवान जो किसी वजह से या तो अपनी एजुकेशन आगे जारी नहीं रख पाते या उनमें टैलेंट होने के बावजूद मुख्तलिफ शोबों में अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते, तो उनके लिए इंशाल्लाह जामे पॉलिसी ला रहा हूँ और अपने नौजवानों को इंशाल्लाह ताला मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह ताला। इसके साथ साथ सिर्फ ये इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, मुझे इंतहाई खुशी है कि मेरी बहनें जो हैं वो भी इंजीनियरिंग के फील्ड में आगे हैं, तो तमाम स्टूडेंट्स ने वैसे भी नहीं घबराना, लेकिन स्पेशली मेरी बहनों आपने खुसूसी नहीं घबराना। मैं आपके साथ इंशाल्लाह हर फोरम पर खड़ा रहूँगा इंशाल्लाह। मैं चाहता हूँ सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और मेरी टीम जितनी भी हैं, 4 दिसंबर को एनएफसी की मीटिंग आने वाली है। तमाम नौजवानों को, तमाम स्टूडेंट्स को, खैबर पख्तूनख्वा के जितनी भी नौजवान हैं, जितनी भी अवाम है, उनके इल्म में होना चाहिए कि 2018 में जब हमारे कबायली अजला जो हम खबरें शामिल करते हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं वज़ीर आज़म की नामजदगी पर वफाकी वज़ीर मवासलात की 5वीं ECO वज़ारती इजलास में शिरकत। अब्दुल अलीम खान ने ECO वज़ारती इजलास कॉमर्स और गैर मुल्की तजारत में इजलास 14 साल के वक्फे के बाद इस्तांबुल में हुआ। पाकिस्तान ने इलाक़ाई तजारती ताउन के आज़म का इरादा किया। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि ECO खित्ते में इक़्तिसादी इंज़माम के फ़रोग़ के लिए नहायत अहम प्लेटफॉर्म है। तजारती सहूलियात में इजाफा और बेहतर इलाक़ाई रवाबित से ही तरक्की मुमकिन है। आलमी क़वानीन में हम आहंगी से इक़्तिसादी तरक्की का हुसूल मुमकिन है। वफाकी वज़ीर मवासलात ने कहा कि ECO TA मुज़ाकराती स्ट्रेटजी और इस्तांबुल एलामिया पर इत्तफ़ाक़ एक अहम संग मील है। हुकूमत पाकिस्तान ने 2 अहम बैनुल रियासती मुआहदे की मंजूरी दी है। पाकिस्तान ने ECO ममालिक से तजारत के फ़रोग़ के लिए मुफ़ाहमती याददाश्त की मंजूरी दी। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि कस्टम्स इंतज़ामिया के दरमियान बाहमी ताउन के मुआहदे की भी मंजूरी दी गई है। इक़दामात ECO की तजारती साख को मजबूत बनाने में मददगार साबित होंगे। यहाँ पर अहम खबर आपको दें, कौमी और सूबाई असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात के नतायज जारी। हरीपुर NA 18 से बाबर नवाज कामयाब हुए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये नतायज बताए गए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा समा उस्मान जावेद ने। जी उस्मान, आपके पास मजीद क्या डिटेल्स हैं? देखिए, ये 23 नवंबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक NA 18 हरीपुर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के बाबर नवाज खान कामयाब हुए हैं, जबकि NA 104 फैसलाबाद से दानियाल अहमद, NA 129 लाहौर से मोहम्मद नोमान, NA 143 साहिवाल से मोहम्मद तफैल कामयाब पाए हैं, जबकि NA 185 डेरा गाजी खान से महमूद कादर खान कामयाब हुए हैं, जबकि NA 96 में तलाल चौधरी की जानिब से इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर उनके भाई बिलाल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रोक रखा है। सूबाई असम्बलियों की बात करें, जहां पर 7 सूबाई असम्बलियों पर भी ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, जिसमें PP 73 सरगोदा से इलेक्शन कमीशन की जानिब से नतायज जारी किए गए। बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने हमें अपडेट किया।
کراچی میں تباہال انفراسٹرکچر ترقیاتی منصوبوں پر سست رفتاری کے باعث صورتحال تشویشناک ہے۔ اس حوالے سے صوبائی کوارڈینیشن کمیٹی کا اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں سول اور عسکری حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں کراچی میں انفراسٹرکچر کی بہتری اور جاری ترقیاتی منصوبوں پر کام تیز کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ حکام نے شہر میں مختلف ترقیاتی منصوبے طویل عرصے سے سست روی کا شکار ہونے پر تشویش کا اظہار کیا۔ اجلاس میں کراچی کو میٹروپولیٹن میگا سٹی کے طور پر جدید خطوط پر سوار کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تمام جاری منصوبوں کو بر وقت مکمل کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ اجلاس میں ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے 15 دسمبر کو دوبارہ اجلاس میں تفصیلی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جائیدادوں پر ناجائز قبضے کے کیس فوری اور ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا حکم دے دیا۔ لینڈ آرڈیننس 2025 کے مکمل نفاذ کی ہدایت بھی کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت ناجائز قبضوں سے متعلق اجلاس ہوا۔ مریم نواز نے کہا کہ جائیدادوں پر ناجائز قبضے کے حوالے سے روزانہ مانیٹرنگ ہوگی۔ تمام اضلاع میں ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز روزانہ اجلاس کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خود مانیٹرنگ کریں گے۔ پنجاب میں ناجائز قبضے کے خلاف فوری حکومتی اقدامات کی اطلاع عوام تک پہنچانے کے لیے مساجد میں اعلانات کیے جائیں گے۔ مریم نواز نے گجرات، لیا، حافظ آباد اور دیگر اضلاع میں قبضے کے جلد فیصلے نہ ہونے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ 3 ہفتے میں پنجاب بھر میں ناجائز قبضے کے خلاف 2019 درخواستیں موصول ہوئیں۔ ڈسٹرکٹ ڈسپیوٹ ریزولیشن کمیٹیوں نے 499 کیس حل کر دیے۔ دوسری جانب کے الیکٹرک نے دھابیجی گرڈ کا سالانہ مرمتی کام شروع کر دیا۔ اس سلسلے میں دھابیجی پمپنگ سٹیشن کو 12 گھنٹے بجلی سے محروم رہنا پڑے گا۔ شٹ ڈاؤن کے باعث پانی کی فراہمی میں 100 ملین گیلن کمی کا خدشہ ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ سما مونس احمد سے۔ جی مونس، بتائیے گا۔ دیکھیے تقریباً 2 ہفتے سے یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ کے الیکٹرک کی جانب سے مختلف اوقات میں بجلی بندش کی وجہ سے مختلف پمپنگ اسٹیشن پہ واٹر کارپوریشن کی پانی کی سپلائی متاثر رہی تھی، لیکن اب کے الیکٹرک نے اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا کہا ہے دھابیجی گرڈ اسٹیشن پر، جو کہ آج صبح 9:30 سے رات 9:30 بجے تک 12 گھنٹے کے لیے جاری رہے گا۔ مینٹیننس کے باعث جو ترجمان واٹر کارپوریشن وہ بتاتا ہے کہ دھابیجی پمپنگ اسٹیشن کے مختلف فیڈرز پر بجلی کی فراہمی جزوی طور پر معطل ہوگی اور اس بجلی بندش سے تقریباً 100 ملین گیلن پانی کی جو کمی ہے وہ متوقع ہے، جبکہ کراچی کے جو علاقے ہیں جس میں لانڈی، کورنگی، شاہ فیصل، ڈی ایچ اے وغیرہ میں پانی جو ہے جزوی طور پر متاثر ہوگی پانی کی فراہمی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ مونس اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کچھ موسم کی بات کرتے ہیں۔ لاہور آج بھی اسموگ کی لپیٹ میں ہے۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور دوسرے نمبر پر موجود ہے۔ AQI 404 تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مزید بات کرتے ہیں نمائندہ سما ویلرنگ اینڈریوز سے۔ جی ویلرنگ، بتائیے۔ جی بالکل، شہر لاہور آج بھی اسموگ کی لپیٹ میں ہے اور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں اس وقت بھی لاہور دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس اس وقت 404 تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ لاہور کے ساتھ ساتھ پنجاب کے دوسرے شہر بھی ہیں جو اس وقت اسموگ کی لپیٹ میں ہے، جس طرح کہ اس وقت کانا کا ایئر کوالٹی انڈیکس اس وقت 953 تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ فیصل آباد کا ایئر کوالٹی انڈیکس 615، گجرانوالہ کا 378 اور بہاولپور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 270 تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اور اس وقت دیکھا جا رہا ہے کہ پنجاب کے اس وقت پورے پنجاب میں اسموگ نے بڑی مضبوطی سے پنجے گاڑے ہوئے ہیں اور وہاں کی جو فضا ہے وہ بھی زہر آلود ہے، جس کے باعث شہریوں کو کہا جا رہا ہے کہ احتیاطی تدابیر پر ضرور عمل درآمد کریں۔ جب بھی گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو ماسک کا استعمال لازمی بنائیں، کیونکہ شہر لاہور کا موسم اس وقت بھی خشک ہے اور آئندہ 24 گھنٹوں میں بارشوں کے کوئی امکانات بھی نہیں ہے، تو احتیاطی وہ واحد حل ہے جسے اسموگ کے مضر اثرات سے بچا جا سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ویلرنگ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اب رخ کریں کراچی کا۔ کراچی میں سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی زیر صدارت محکمہ اطلاعات کا اجلاس، جس میں فلمی اور میڈیا پروجیکٹس کی رفتار اور ترقیاتی منصوبوں کی مؤثر تشہیر سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں سینئر وزیر شرجیل میمن نے محکمہ اطلاعات کو ہدایت کی کہ تمام فلمی اور میڈیا پروجیکٹس جلد از جلد مکمل کیے جائیں اور جاری میگا پروجیکٹس کی بروقت اور مؤثر تشہیر کو یقینی بنایا جائے۔ شرجیل میمن نے کہا کہ صوبائی حکومت چاہتی ہے فلم، ڈاکیومنٹری اور دیگر تخلیقی مواد کے ذریعے قومی یکجہتی، امن، رواداری اور ترقیاتی اقدامات کو مؤثر انداز میں پیش کیا جائے۔ میڈیا کے ذریعے معاشرے میں مثبت پیغام پھیلانا وقت کی ضرورت ہے۔